الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ نے اس سے پہلے والی آیات میں ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آنا جانا یہ محض ایک حادثہ ہے، اور دنیا میں لوگ ایک طبقہ آ رہا ہے، کچھ دن کے بعد وہ چلا جاتا ہے، پھر ان کی اولاد ان کی جانشین ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف زمانے کے اثرات سے، زمانے کے حوادثات سے مرتے اور جیتے ہیں، اور جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح کی نیکی یا برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے تصور کے جو لوگ قائل نہیں ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض وہمی خیالات کی بنیاد پر یہ تصور قائم کر رکھا ہے. اللہ نے ان کے اعتراضات کے جوابات مزید دیے کہ جو کہتے ہیں اللہ کی اور رسول اللہ کی تعلیم یہ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو ابھی زندہ کر کے بتاؤ. اللہ نے فرمایا ضرور کریں گے، ہر ایک چیز کا ایک وقت متعین ہے. اللہ ہر ایک کو دوبارہ حیات دے گا، اور تمہیں بھی اللہ نے حیات دی، تم بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، عدم سے اللہ وجود میں لائے، اور وجود میں لانے کے بعد اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ موت دے گا، اور پھر موت دینے کے بعد پھر زندگی عطا کرے گا. وجہ اللہ نے آج کی آیت میں فرمائی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، آسمانوں کی حکومت بھی اللہ کے پاس ہے، زمین کی حکومت بھی اللہ کے پاس ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ میرے ذرات تو ہوا میں اڑا دیے گئے، تو اللہ ہوا کو حکم دے گا کہ ذرات کو جمع کر دے. کوئی یہ کہے کہ آگ کے اندر جلا کر اس کو برادہ بنا کر پانی کے اندر بہا دیا گیا، اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز، جتنی چیز وجود میں ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی کو حکم دے گا اللہ کہ اپنے ذرات کو جمع کر دے. تو اللہ بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب پیدا کیا جائے گا دوبارہ، روح کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، تو اے مخاطب تم دیکھو گے یومئذ یخسر المبطلون، باطل خسارے میں پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، خسارے میں ہوں گے. اور کس طرح خسارے میں ہوں گے کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ،
آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا۔ گھٹنے کے بل اس وقت بیٹھا جاتا ہے جب چارہ ہی کچھ نہ ہو کہ اب تو پھنس گئے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلائے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہوگا وہ انتہائی عافیت کے عالم میں ہوں گے، چہرے ان کے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اور جن کو اپنے نامہ اعمال کے ملنے کا حساب نہ تھا اور سوچتے تھے بس یہیں آ گئے، جی گئے، مر گئے، کھا لیا پی لیا، ختم، اللہ فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، اور فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے الیوم تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تمہارے اعمال کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، یعنی آدمی کو بولنے کی بھی اجازت نہ ہوگی، نامہ اعمال خود انسان کی گہرائی کا پتہ بتلا دے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہارے اعمال کو فرشتوں سے لکھواتے جاتے تھے۔ یہ نامہ اعمال اللہ نے مختلف مراحل میں بھی لکھوایا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں ہر ایک کے اعتبار سے ہر ایک کے مقدرات کو لکھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ وہاں لکھ دیتے ہیں کتنا جیے گا، کب مرے گا، اس کی روزی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے کاموں کو وجود میں لاتا ہے تو اللہ اس پر فرشتوں کی گواہی کرامن کاتبین سے دلواتے بھی ہیں، اور پھر فرشتے اس کو لکھتے بھی ہیں اور نامہ اعمال کو نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تمام کا تمام نامہ اعمال قیامت کے دن بولے گا بھی، اور گواہی بھی اللہ فرشتوں کی دلوائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ صاحب ایمان ہوں گے۔ یہاں ایمان کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز المبین، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں کہ آدمی زبان سے کلمے کے بول کا اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر اللہ کو دل سے تو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں، اعمال دل کے اقرار کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے احکامات دیے، اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اپنے وجود سے احکامات کو بجا نہیں لاتا، تو وہ صاحب ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ اپنے اعمال سے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا۔ ایک آدمی ہے بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، غریبوں میں کھانا کھلاتا ہے، اپنے مال کو لٹاتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، لیکن دل سے اللہ کے ایک ہونے کا قائل نہیں ہے، تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے یقین اللہ کا، شریعت کا، رسول اللہ کا، فرشتوں کا، اور اس کے بعد اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ہو، سب سے پہلے زبان سے، اور پھر زبان کے بعد شریعت کو اپنی ذات پر جاری کرے تو اس کو کامل مؤمن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ذالک هو الفوز المبین، وہ لوگ انتہائی صریح کامیابی کے اندر ہوں گے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت، بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ مر کر آدمی چاہے جلا دیا جائے، چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے، چاہے پانی میں چلا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کی پکڑ سے آپ باہر نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اللہ ہی کی ہے۔ اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی، اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان، گھاٹے کا سودا کرنے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اے مخاطب، تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنے کے بل گرا ہوا ہوگا۔ یعنی لوگ قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے۔ کل امت تدعى الى کتابها، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے تھے ان سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، اب دیکھیے اللہ نے فرمایا اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی دل سے تصدیق کرنے کے بعد اعمال بھی ایمان کے تقاضے کے مطابق کیے تو ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر خالی صاحب ایمان دل میں ہے لیکن اعمال اس کے خلاف ہیں تو کامیابی اگرچہ شروعات میں نہیں ملے گی کہ اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی، اللہ نے اس کو بڑی کامیابی نہیں کہا۔ بڑی کامیابی ان لوگوں کے متعلق کہا کہ جو دل اور زبان سے جن کے ہاں برابر معاملہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ میں نیک عمل کیے، یعنی نیک عمل شرط ہے کامیابی کے لیے، ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جان لو لوگو، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔